السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہم تھرڈ لیکچر میں ہیں اس کورس کے ٹاپکس ان کنزیومر بیہیویئر کے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی دفعہ سیگمنٹیشن کو ٹچ کیا تھا اور ہم نے پرزم اینی کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کس طرح سوشل گروپس اور لائف سٹائل گروپس کو مرج کر کے اس کی سیگمنٹیشن کی جاتی ہے یو ایس میں، اور یہ کہ ہاؤ پاپولر دیٹ از۔ اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کورس میں ہم اس سیگمنٹیشن پیٹرن کو پاکستان پہ بھی اپلائی کریں گے فار کنزیومرز۔ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ڈسکس برانڈ ایسٹ ویلیویٹر آرکیٹائپس فار پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس جو برانڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں، بوتھ آن دا ڈارک سائڈ ایز ویل ایز آن دی پازیٹیو سائڈ۔ تو یہ تمام ہم چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اور پھر ہم نے ایگزامپلس دیکھی ڈفرینٹ برانڈس کی جو سکسیزفل رہیں یا انسکسیزفل رہیں۔ تو آج ہم اس کی اس لیکچر کی ایکسٹینشن تو نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ سارے ٹاپکس کیونکہ انٹرلنکڈ ہیں، تو آج ہم بات کریں گے پرسنالٹی سیگمنٹیشن اینڈ لائف سٹائلس کی، لائف سٹائلس آف دا کنزیومر، سیگمنٹیشن آف دا ٹارگیٹ آڈینس، پرسنالٹی آف بوتھ یوزر ایز ویل ایز دا برانڈ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اسٹرکچر آف ایموشنز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ ایموشنز ہی پرسنالٹی کی فارمیشن کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس لیے آپ یو کم اکراس پیپل ہو ہیو پرسنالٹی وچ از وائویشیس، وچ از ایکسٹروورٹ، یعنی کہ جوائس موڈ رہتا ہے ان کا۔ تو جوائس کیا ہے؟ جوائے جو ہے از اے کائنڈ آف این ایموشن۔ یا کوئی بندہ ہمیشہ سڑے ہوئے موڈ میں رہتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار کبھی تم بوتھی اچھی کر لیا کرو، ہاں، تو وہ کیا ہے کہ اینگر۔ تو اینگر کیا ہے؟ اینگر ایموشن۔ تو emotions determine a personality type, or they become a lingering permanent feature of one's character and personality. تو 10 fundamental emotions ہیں which people experience۔ وہ کیا ہیں؟ disgust، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو کراہیت آئے، آپ کہیں کہ کیسے، کیا شرمناک بات ہے یہ ایسا ہونا، ہاں۔ تو you're disgusted at something، کسی کے بیہیویئر سے، کسی کی کوئی حرکت سے۔ انٹرسٹ، یہ ایک ایموشن ہے، یعنی کہ کوئی چیز ہے جو آپ کو اس چیز میں انٹرسٹڈ رکھتی ہے۔ مطلب فار ایگزامپل پاکستان اچھا پرفارم کرے اسپورٹس کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، کوئی انٹرنیشنل ارینا میں کمپٹیشن میں وہ ہو، تو دیٹ گیٹس یو انٹرسٹڈ۔ یا آپ کا اپنا کوئی پروجیکٹ ہو، آپ کا اپنا کوئی، آپ نے فرض کیجئے لکی ڈرا کا آپ نے ریفل ٹکٹ لیا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ ہوگا کہ اس کی قرآن اندازی کے ریزلٹس کب آئیں گے، تاکہ کیوں انٹرسٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ ٹکٹ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سم تھنگ گیٹس یو انٹرسٹڈ۔ جوائے، جو ہم نے ابھی بات بھی کی تھی، جوائے یعنی کہ خوشی، ہاں، بارش ہو رہی ہے اس کی خوشی، گرما گرم چائے آپ پی رہے ہیں اس موسم میں پکوڑوں کے ساتھ، واہ جی واہ، وہ ایک خوشی ہے۔ سرپرائز، یعنی کہ سرپرائز کا مطلب یہ کہ ایک پلیزنٹ آپ کو فیلنگ جو آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو اور وہ ہو جائے۔ جس طرح آپ کو تنخواہ آپ کی آتی ہے، چیک ملتا ہے آپ کو یا آپ کے بینک میں آتی ہے، تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کو بونس ملا ہے، جس کا اب شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اور وہ بونس اچانک جو ہے یہ کمپنی نے کسی چیز کی خوشی میں بونس دیا، یا آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اچانک آپ نے کتاب کھولی تو اس کے اندر آپ کو 100-200 کے نوٹیں نظر آئے، کب کے فولڈ کیے ہوئے آپ نے رکھ دیے ہوں گے، تو یو فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے نا۔ یا پتلون کی جیب میں سے کوئی نوٹ نکل آئے، تو دیٹ از اے سرپرائز۔ سرپرائز کا اپوزٹ ہوتا ہے شاک، یعنی کہ جو چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں وہ ہو مگر نیگیٹو والی۔ سیڈنس یعنی کہ دکھی ہونا، ڈسگسٹ تو کراہیت ہے، تو سیڈنس مطلب کہ آپ دکھی ہو جائیں تو کوئی چیز سن کے، تو دیٹ از سیڈنس۔ اینگر، غصہ آ جائے کسی بات پہ، جائز ناجائز وہ تو علیحدہ ہے، مگر غصہ۔ فیئر، کسی چیز سے ڈر، دیٹ از فیئر۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں پولیو کی اناکولیشن کی کیمپین ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں آپ کے پیرنٹس کو، یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے بچے تو چھوٹے ہیں ان کو تھوڑی نہ بتائیں گے، پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ پولیو کے ویکسینیشن نہیں لگائیں گے تو اس کے پھر اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بات صحیح ہے، آپ کیوں یہ رسک لینا چاہتے ہیں کہ بھئی جب میرے بچے کے ساتھ نہیں ہوگا
اللہ کسی کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم نہ کرے, اللہ اس کو صحت دے, لمبی عمر دے, مگر یہ ایک فیئر ایلیمنٹ رائٹلی ڈالا بھی جاتا ہے برانڈ کی طرف سے, یعنی کہ جو کیمپین چلا رہے کہ آپ انوکولیشن کروائیے جناب, آپ کے بچے کی زندگی ہے, آپ کا بچہ امپورٹنٹ ایک ہیلدی لائف گزارے, یا آپ پہ فرض بنتا ہے. پھر کنٹیمپٹ, یعنی کہ آپ کو کوئی چیز, یو ہیٹ somebody, دیٹ از کنٹیمپٹ, یعنی کہ کسی کے ایکشن آپ کو اس ایموشن پہ مجبور کرے. کنٹیمپٹ یعنی کہ you don't like somebody's action and you feel not just anger but you just want to kind of, you don't like it, you want to thrash something. shame, شرم آئے, یعنی کہ guilt, یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جس کی شرمندگی ہے آپ کو, so that is guilt. for example امی نے کھیر کی بنا کے انہوں نے فریج میں رکھی ہے کہ, اور تمام بچوں کو کہا بھئی ابا کے لیے بنائیے, تم نے نہیں کھانی ہے, ٹھیک ہے. اب اماں نے تو منع کر دیا, تو ہم ہیں آدم ابا کی اولاد, ویسے تو کرنا وہی ہے جس چیز کی ممانعت ہے. تو آہستہ سے گئے, فریج کھولا, کھیر آدھی کھا گئے, دوسرا بچہ گیا اس نے باہی آدھی کھا لی, اور پھر مگر گلٹ ہے کہ یار اماں نے کہا تھا, کھانے کے بعد گلٹ آئے گا کہ اماں نے کہا تھا ابا کے لیے. ہاں, اور پھر جب اماں ڈانٹیں گی تو اس وقت کوئی بولے گا نہیں, ادھر ادھر کوئی وہ کرے. مگر گلٹ یعنی کہ اپنے میں, یہ تو میں نے آپ کو بہت چھوٹی روزمرہ کی بات بتائی ہے, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو گلٹ کی طرف لیڈ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 10 فنڈامنٹل ایموشنز ہیں جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, جو فاؤنڈیشن بنتے ہیں پرسنالٹی فارمیشن کی. تو اگر آپ دیکھیں جس طرح ہم نے PAV آرکیٹائپس دیکھے تھے پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس کے, بالکل اسی طرح یہاں پہ 4 ڈومینینز میں انسٹیبل, اسٹیبل, ایکسٹروورٹڈ, انٹروورٹڈ کے تحت آپ کو مختلف ایموشنز نظر آئیں گے جو کہ پارٹ بنتے ہیں پرسنالٹی فارمیشن کے, ٹھیک ہے نا, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ٹچی, یعنی بات بات پہ رونا آ جائے, بات بات پہ مائنڈ کر جائے, یہ ٹچی بندہ ہوتا ہے. ریسٹلیس, اگریسو, ایکسائٹیبل, چینجبل, امپلسو, آپٹمسٹک, ایکٹیو, سوشیبل, آؤٹ گوئنگ, ٹاکٹیو, رسپانسو, ایزی گوئنگ, لائیولی, کیئر فری, لیڈرشپ رول میں ہو, کوئی لیڈ کرے. ایون ٹیمپرڈ, کام, ریلائبل, کنٹرولڈ, پیسفل, تھاٹفل, کیئرفل, پیسو, یعنی اگریسو نہ ہو, ایکٹیو نہ ہو, لیڈ بیک اپروچ ہو, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں لیڈ بیک اپروچ میں. کوائٹ, انسوشیبل, ریزروڈ, پیسمسٹک, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, میچ لگاؤ, کروشل اوورز چل رہے ہو, اور کوئی ایک بیچ میں سے وہ نہیں یہ پاکستان ہار جائے گا, آپ کا دل کرتا ہے بس اٹھیں, پہلے اس کو کٹیں, پھر کہیں کہ بس یہاں سے کمرے سے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیسمسٹک ہمیشہ ہر چیز کا ویو دیتے ہیں, اور آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ملیں گے, زیادہ نہیں تو 1-2 تو ضرور ملیں گے, جو ہر چیز میں پیسمسٹک ویو دیں, کبھی کسی چیز کا ایک پازیٹیو آؤٹ لک نہیں دیتے. سوبر, ریجڈ یعنی کہ بس ضدی, یعنی کہ اپنے اسٹانس سے ہٹنے کی بالکل کوئی گنجائش 19-20 کی بھی نہ. اینشیس, اپریہنسو یعنی کہ موڈی, یعنی کہ ابھی موڈ اچھا ہے, پل میں تولا, کہتے ہیں گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, ایک اردو کا محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم اچھے تھے یار, ابھی تم کو اچانک کیا ہو گیا, واٹس یور پرابلم. تو اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ وہ تمام بیہیویئرل ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو, جو آپ کی پرسنالٹی کے فارمیشن میں کیریکٹرسٹکس بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کی یہ پرسنالٹی کے حصہ بنتے ہیں, اور یہی آپ کی پرسنالٹی, یہ تمام یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایڈجیکٹیوز, یہ آپ کے موڈز بھی ہیں, یہ آپ کے ایموشنز بھی ہیں, اور یہ آپ کے پرسنالٹی کا حصہ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے کچھ زیادہ ہیں اور کچھ کم ہیں, کچھ بالکل ڈومنٹ ہیں, کچھ جو ہے ذرا سا زیادہ. ہم میں سے کون آدمی ہوگا, بہت کم ہوں گے جو کہے گا مجھے تو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. جھوٹ, ہاں غصہ سب کو ہی آتا ہے, کوئی پی جاتا ہے, کوئی اس کا اظہار نہیں کرتا. یہ بڑی سیلف کنٹرول کی بات ہے جو اپنے غصے کو پی جائے اور اظہار نہ کرے.
اور زیادہ تر ہم میں سے لوگ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں, بہت وائلڈ بھی ہو جاتے ہیں, تھپڑ تھپڑ تک آ جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قتل کے کیس بھی ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے توبہ, جرائم بھی ہوتے ہیں. یہ اینگر ہی ہے نا, جو آپ اینگر مینجمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتے. مگر اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ تمام ہماری پرسنالٹی کا فیسٹس ہیں. کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں بہت زیادہ عیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دس از sometimes you are passive, sometimes you're laid back, sometimes you're not sociable, you don't want to meet somebody, but that does not mean you're all the time unsociable. کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ لوگوں ہی میں رہتے ہیں, تو وہ بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں خاموش. اور پھر آپ ایسے بندے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی, تم تو ہمیشہ بات کرتے رہتے ہو, ہنستے رہتے ہو, بولتے رہے, آج خاموش کیوں؟ تو بندہ نوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہا ہے. ہاں, تو یہ تمام ہیومن ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے. تو جب ہم کنزیومرز برانڈ کو دیکھتے ہیں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے, تو ہم ان کی طرف بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیومنز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ریلیشن شپ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ آپ زندہ لائف چیزوں سے کرتے ہیں, تو برانڈ کو ہم ایک لائف چیز کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم ہیومنائز کرتے ہیں. وہ کس سے, یہ تمام پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیومنز کے لیے ہیں وہ ہم اپلائی کرتے ہیں برانڈ کے لیے. تو یہی تمام چیزیں آپ برانڈ پہ بھی دیکھتے ہیں. جو برانڈ اچھا ہوتا ہے اس میں وہ تمام پازیٹیو کیریکٹرسٹکس زیادہ عیاں ہوتی ہیں. جو برانڈ ماٹھا ہوتا ہے, از ناٹ پرفارمنگ ویل, گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, گوئنگ ٹو بیکم اے ڈاگ اور گوئنگ انٹو اے ڈکلائن, is a brand where you would find negative characteristics more at a higher level as compared to a brand which is more stable, which has a clear thinking, which knows its consumers and knows how to progress further, right? So یہ ایک چھوٹا سا پریویو آپ کو ایک پرویو دیا تھا کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہے پرسنالٹی, تو پرسنالٹی از an inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person responds to his or her environment. یعنی کہ کوئی چیز ایک ہوتی ہے نا, کوئی نیوز سنتے ہیں آپ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے, آپ ڈسکس شو کریں گے, اینگر شو کریں گے, کنٹیمپٹ شو کریں گے. خوشی کی کوئی خبر ہے تو خوشی کے اس میں آپ کو کیسا لگے گا, آپ تو یہ انر سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں جو ایک بندے کو ایک انوائرمنٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے ریئیکٹ کرنا سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از پرسنالٹی, یہ ہمارا میک اپ ہوتا ہے سائیکولوجیکل. اور بندہ سائیکولوجیکل چیزوں ہی کا, یہ ایموشنز کا ہی ایک باکس ہے. اوکے, سو پرسنالٹی ریفرز ٹو اے پرسنز کیریکٹرسٹکس, رائٹ, یونیک سائیکولوجیکل میک اپ and how it consistently influences the way a person responds to his or her environment. جو بھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بات کیا تھا کہ ایموشنل سیٹ اپ ہے اس کا, جو میک اپ ہے. ہاں, یعنی کہ اس میں جو ڈفرینٹ, ابھی ہم نے وہ ویل پہ دیکھا تھا نا, اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے وہ ڈارک اور برائٹ سائڈ دیکھی تھی. یہ تمام ہمارے کیریکٹرسٹکس کا حصہ ہے, اور یہ ہماری پرسنالٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں کیسے چیز کے ساتھ ریئیکٹ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, کوئی آپ کو گالی دیتا ہے, تو اگر آپ کا ظرف بڑا ہے, جو کہ ایم شور ہوگا, اور آپ سمجھدار ہیں, تو آپ اس کو گالی نہیں دیتے, آپ بلکہ مسکرا دیتے ہیں جس سے وہ اور تپ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا آپ چلے جاتے ہیں. مگر کوئی آپ کے والدین کے بارے میں کوئی برا لفظ بولے تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو ایک کس کے دینے کے بغیر آپ وہاں سے ہلیں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر مگر سچویشن ورسن بھی ہو سکتی ہے. اف یو کین مینج دیٹ یو کین. بالکل اسی طرح میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. کوئی برانڈ آپ کو کنزیومر کی عزت نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر کبھی کبھی وہ کوئی برانڈ جب بھنوٹ ہوتا ہے نا, پاگل ہوتا ہے, تو ایسی بونگیاں مارتا ہے کہ وہ پھر آپ کے بڑوں, آپ کے ویلیوز, آپ کے سسٹمز کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کا ریاکشن بغیر ریئلائز کیے کہ کیا ہوگا خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک سمپل چیز بتاتی ہوں.
ہم نے پچھلے لیکچر میں بروک بانڈ سپریم کا ایڈ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بروک بانڈ سپریم نے خود بتدریج اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بتاتی ہوں. وہ اتنے نظام میں آگے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, جو کہ صحیح بھی ہے. بروک بانڈ یونیلیور کا ایک برانڈ ہے اور یونیلیور خود ایک بڑا اسٹیبلش برانڈ ہے ورلڈ اوور, بہت بڑا کنگلومریٹ ہے, بہت ان کے پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں, بہت بتیرے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف برانڈز ہیں. اور سپریم از اے ویری اسٹرانگ برانڈ in many markets including Pakistan, but it's not a number one brand anymore. It's not even a number two brand anymore. So what has gone wrong? Why people have stopped buying it? Mind share, market share, سب مک گیا. کیوں اس لیے مک گیا؟ اس کی ایک سمپل ریزن ہے. انہوں نے بتدریج اپنے, جیسے میں نے کہا نا, اپنی لائف سٹائل مارکیٹنگ اسٹریٹجی بڑی اوکھی کر دی ہوا, ایسے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں ہی میں ہوں, تو کچھ نہیں, یعنی کہ تو سے مراد کنزیومر کچھ نہیں. اور کنزیومر, اور پھر ان کا یہ سوچ اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے بونگیاں مارنی شروع کی ہیں. اس کی ایک لیٹسٹ سے تو نہیں, مطلب ایک ریسنٹ ان ہسٹری, سپریمز ہسٹری بونگی یہ تھی کہ انہوں نے دکھایا کہ جی سب فیملی میں چائے پی رہے ہیں, چائے بن رہی ہے, بڑوں سے لے کے, مطلب دادی اماں سے لے کے بچوں تک کے ایج گروپ کے لوگ ہیں, سب کو چائے ملی. تو وہ بچہ جو 10-12 سال کا تھا اس نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ میں بھی چائے پیوں گا. تو اس کو اس کی ماں نے یا بہن نے بڑی کہا کہ بھئی تم بیٹے چائے, بچے چائے نہیں پیتے. تو وہاں پہ انہوں نے شان صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. شان ہمارے پاس ایک بہت آئیکونک برانڈ ہے, وہ گارنٹی ہوتے ہیں کہ وہ جس ایڈ میں جائیں اس ایڈ کو لوگ پسند ہی کریں گے, اس برانڈ کا نام بڑھے گا ہی, جو کہ ٹرو ہے. مگر یہاں پہ شان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کس تھیم اور کس اسکیم کے تحت. دیکھیں اپنی پرسنل رائے ایک ہے, سوسائٹی پہ آپ اپنی پرسنل رائے نہیں تھوپ سکتے. کیوں؟ پہلے سمجھیں کہ سوسائٹی کی کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں, اس کے مطابق پھر آپ اپنی رائے کو, اگر آپ نہیں ڈس ایگری کرتے تو آپ کا پرسنل فیل ہے. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کس ایڈ میں آ رہے ہیں. تو شان صاحب نے, اس کے وہ لیڈ ایڈ تھے, تو انہوں نے کہا کس نے کہا ہے کہ بچے چائے نہیں پی سکتے. تو پھر وہ ماں یا بہن تھیں کہ امی نے کہا, انہوں نے کہا, اپنے ہسبینڈ کی طرف اشارہ, ہسبینڈ نے کہا کہ میری امی نے کہا, جو کہ یعنی کہ بچوں کی دادی پھر تصویر کی طرف دیکھتی ہیں, دادا اپنے ہسبینڈ کی طرف کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا, اور وہ تصویر سے بول پڑتے ہیں کہ اچھا مجھے تو پتہ نہیں, مجھے کسی نے کہا تھا, پتہ نہیں کیا کہاں سے. تو پھر شان کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, چائے تو اس میں تو جو ہے نا قدرتی طور پہ توانائی کے عنصر ہیں, تو یہ پلانا چاہیے تو وہ پلانا چاہیے. یہ ایڈ بیک فائر ہوا. کیوں ہوا بیک فائر؟ یہ ایڈ اس لیے بیک فائر ہوا, اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ آپ نے جو بیچارے جن کی وفات بھی پا چکے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی آپ نے کامیڈی بنا دیا, سرکس. ٹھیک ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ جو بڑوں نے بات کہی ہے, دیکھیں نا, یہ ایک سبلیمینل میسیجز ہوتے ہیں. ہم پاکستانی کیونکہ ہائی کانٹیکس کلچر کے ہیں, آپ نے ضرور مینجمنٹ میں ہائی اور لو کانٹیکس کلچرز پڑھے ہوں گے. ہم ہائی کانٹیکس کلچر کے ہیں, تو ہم تو نان وربل کیوز بھی دیکھتے ہیں, ہم تو ریڈ بٹوین دا لائنز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تم مجھے کہہ رہے ہو اس کے پیچھے کس طرح کہی گئی ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی, ہم سینیکل کنزیومرز ہیں, ہم بہت اچھی طریقے سے پروز اینڈ کونس کو ایویلویٹ کر کے پھر کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں. تو جو اگر کوئی چاہے میڈیا ہو چاہے برانڈ ہو, اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم جو کہیں گے وہی مانی جائے گی, یہ غلط ہے بات. اب انہوں نے اس ایڈ میں 2 میسیجز دیے. ایک میسیج یہ دیا کہ بڑے جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, وہ ریسرچ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے, بڑوں کے پاس عقل نہیں ہے. تو لہٰذا جو جنریشن ٹو جنریشن ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے, جب سے چائے سب کانٹیننٹ میں پی جا رہی ہے کہ جی چائے بچے نہیں پئیں گے, یہ بات ہی غلط ہے. چائے تو بچوں کو پیدا ہوتے ہی فیڈر میں بچے کے ڈال دینا چاہیے.
ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम तो ये कह रहे हैं उनके मुताबिक, क्यों नहीं, क्योंकि इससे तवानाई आती है, तो बच्चा बचपन से ही अगर 6-8 महीने क्या 2-3 महीने ही सही अगर फीडर में चाय पीने लगेगा तो देखो कितना ज़हीन होगा। अगर वो 1 साल में चलता है, 9 महीने में चलता है, तो वो 6 महीने में चलने लगेगा। क्या हिमाकत की बात है कि बड़े गलत बोलते हैं। आपने हमारे कल्चरल ट्रेंड पे हमारे बड़ों का मजाक उड़ाया और फिर क्या कहते हैं कि हम आपका ब्रांड खरीदें। वाह भाई वाह, क्या बात कही है, सिंपल एज दैट। और हकीकतन मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया में कहीं पे भी ये बात करेंगे ना कि चाय सेहत के लिए अच्छी होती है, तो इन पे कोर्ट केस हो जाए। क्यों? ब्लैक टी जो है, ब्लैक टी इज नॉट ए हेल्दी टी, इट्स अ कंफर्ट फूड। हेल्दी टी इज ग्रीन टी, ठीक है ना। जो ब्लैक टी में तो कैफीन है भाई, आप जो तवानाई महसूस कर रहे हैं वो कैफीन की इनटेक से महसूस कर रहे हैं। कैफीन किन किन प्रोडक्ट्स में? कैफीन चॉकलेट में है, कैफीन कॉफी में है, कैफीन सिगरेट में है, कैफीन चाय में भी है, ब्लैक टी में। तो अगर बाकी 3-4 प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट्स, तो फिर चाय कैसे हो गया भाई? ब्लैक टी की बात कर रही हूँ, ग्रीन टी इज हेल्दी प्रोडक्ट, नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट। कॉफी इसलिए पीते हैं कि जी थकन दूर होती है, रात को काम करना होता है, तो हम सर्दी में कॉफी लेते हैं। मगर बाहर के मुल्क में तो लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, ऑफिस में पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं, ऐसे ही जैसे हम चाय पीते हैं। मगर हम ब्लैक नहीं चाय पीते, हम दूध वाली पीते हैं, हमारा तरीका है पीने का, ठीक है ना। मगर हम चाय की इंटेक हमारी बहुत होती है, और सर्दियों में आप देखिएगा, और उससे भी ज्यादा आप ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, आप चाय बहुत पीते हैं। इसकी एक सिंपल वजह है, क्यों? क्योंकि थकन दूर करती है, स्ट्रेस आपका निकालती है। इसीलिए लोग सिगरेट पीते हैं बहुत, जिनको आदत होती है, सिगरेट की आदत छूटती नहीं है, वो एक नशा, लोग कहते हैं उसको कि नशा है, वो अलग बात है। मगर सिगरेट पी के आप टुन नहीं होते, ठीक है ना, वैसा नशा नहीं है। मगर ये है कि सिगरेट की जो लत है, जो आदत है, वैसे ये है कि वो आपको स्ट्रेस आपका दूर करती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आप सिगरेट पीते नहीं है तो वो सिगरेट पीना शुरू कर दें या सिगरेट पीना अच्छी बात है। मगर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ये कंफर्ट फूड्स हैं, इनको कंफर्ट फूड कहते हैं, दे आर नॉट हेल्दी फूड। तो ये सुप्रीम ने बहुत बड़ी गलती की ना। आप भी बोलते रहो, जिन्होंने मानी है बात आपकी मानी, मगर आपने मेरे बड़ों को कैसे कहा कि वो जो मुझे बात बता रहे हैं, तुमने आज इस पे कहा है मुझे कि वो चाय पीने की बात तुम्हें गलत बता रहे हैं, जो दादा दादी, उनके दादा दादी। तो कल को तुम कहोगे कि वो अगर दुपट्टा ओढ़ने की बात कहते हैं या सलाम करने की बात करते हैं तो ये भी गलत बता रहे हैं, क्योंकि आज का दौर है, टेलीविजन का दौर है, ग्लोबल विलेज का दौर है। तो हमारे पास से वैल्यूज, हमारा कल्चरल बिलीव्स जो हैं वो हमारे रिलीजन सिस्टम करते हैं। हमारी इर्तिका किसी और रिलीजन के बेस पे नहीं है, हमारे अपने रिलीजन के बेस पे हमारे कल्चरल बॉन्ड्स बनते हैं, वैल्यूज बनती हैं, वही आपकी सोसाइटी के रूल्स बनते हैं, ठीक है। और यही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती हैं, ये तमाम चीजें जो आपको तरबियत मिलती है। तो मैं आपको एग्जांपल यहां से ये दे रही थी कि हाउ इट कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंसेस द वे अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू हिज और हर एनवायरनमेंट, हिज पर्सनैलिटी। और जब कंज्यूमर्स ने ये देखा कि लुक, टारगेट ऑडियंस ने देखा कि बीबी सुप्रीम, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम क्या कर रहा है ये, तो ये जो कुल्हाड़े का जो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी, वो ये बेसिकली थी। तो अब तो उन्होंने अपने पैर पे बहुत ही शदीद कुल्हाड़ा मार लिया है, ठीक है ना जी। अब ये जरा मुश्किल हो जाएगा। अब most now agree that both personality and situational factors play a role in determining people's behavior, ठीक है जी। ये अभी जो हमने थोड़ी बहुत बात की है, personality is usually involved along with a person's choices of leisure activities, political outlook, aesthetic tastes, and other individual factors to segment customers in terms of lifestyles. So lifestyles जो है वो क्या है? आपका aesthetic taste है, आपका political outlook है, आपकी education है, आपकी leisure activities है, आपके hobbies हैं, आपकी likes dislikes हैं, और ये लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन का एक हिस्सा बनता है। और ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा प्रिज्म NE के हवाले से, ठीक है ना। तो ये दैट इज वाई पर्सनैलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज वाई a brand has to know its target audience personality as well as its own, ताकि वो मिक्स और मैच कर सके उनका,
ٹھیک ہے نا جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, نیچر آف پرسنالٹی. پرسنالٹی ریفلیکٹس انڈیویجول ڈفرینسز. پرسنالٹی از کنسسٹنٹ اینڈ انڈیورنگ اینڈ پرسنالٹی کین چینج. 3 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کو پرسنالٹی بتاتی ہیں کہ میں اور آپ علیحدہ کیوں ہیں, یا میں اور آپ ایک جیسا کیوں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ڈفرینٹ چیزیں. ہم ایک دوسرے سے ہم مختلف چیزوں پہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور اگری بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سیگمنٹیشن ہوتی ہے کہ ٹارگٹ آڈینس از ناٹ اے ہوموجینس گروپ. ہوموجینس کا مطلب کہ سب ایک جیسے ہوں. تو ہوموجینٹی لوگوں میں کلسٹر کی جاتی ہے, جتنی بھی کامن مل جائے. ایسا نہیں آپ کو ساری چیزیں دیکھنا, ایک گھر میں 3 بہن بھائی ہیں, 5 بہن بھائی ہیں, اور 5 بہن بھائی کی تربیت انہی ماں باپ نے کی ہے. ٹھیک ہے, مگر جب ہم گرو کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, بچپن سے لے کے ہمارے اپنے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تک, ہماری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری لائف ڈسلائکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہوموجینٹی تو آپ کو پھر بھی نہیں ملتی, ایک ہی گھر میں بھی نہیں ملتی, ایک اکٹھے بہن بھائیوں میں نہیں ملتی. تو ٹارگٹ آڈینس میں پھر آپ ہوموجینس کیسے لے کے آئیں گے؟ تو مگر آپ سیگمنٹس ان ہوموجینس گروپس کی بناتے ہیں ایک ہیٹروجینس مارکیٹ میں, جو قدرے جن کی چیزیں ملتی ہوں. مطلب یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے MBA میں ایڈمیشن لیا یا آپ نے مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن پک کی, تو یہ ایک سیگمنٹ ہو گئی. یعنی کہ ان میں کامن فیکٹر کیا ہے کہ یہ مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح فائنانس, یہ ایک سیگمنٹ ہو گئی, یعنی کہ کامن فیکٹر کیا ہے کہ یہ فائنانس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. HR یہ ایک سیگمنٹ ہوگی, یعنی یہ ہیومن ریسورس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بالکل اسی طرح برانڈ بھی اپنی سیگمنٹ جب کرتا ہے تو وہ کامن فیکٹرز دیکھتا ہے کہ وہ برانڈ یا وہ پروڈکٹ کیوں یوز کرے گا, جس میں اور بھی دیکھیں آپ کی ٹارگٹ آڈینس از سملر ٹو دیٹ آف یور کمپٹیشن. تو وہ جو سیگمنٹیشن کر رہا ہے اس کی آپ کی سیگمنٹیشن ایک ہی ہونی چاہیے, انلیس کہ اس کا برانڈ آپ سے اچھا ہے یا آپ کا برانڈ اس سے اچھا ہے, آپ کوئی اور ایکسٹرا چیز آفر کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی سیگمنٹ اور انہانسڈ ہوگی اور بہتر ہوگی. مگر آپ ہوموجینس گروپس پہ بنائیں گے ایک ہیٹروجینس مارکیٹ کے اندر, اور وہ ہوموجینٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ ہوموجینٹی آئے گی کامن فیکٹر کیا ہے, ان کا لائف سٹائل پیٹرن کیا ہے, ان کی لائکس کیا ہیں, یہ پروڈکٹ وہ یوز کیوں کریں گے. رائٹ. فار ایگزامپل کوکو کولا اگر کوئی بیچ رہا ہے تو کوک اور پیپسی سیگمنٹ کر رہے ہیں, تو سیگمنٹ جس مارکیٹ کو کر رہے ہیں دونوں کی ایک ہی مارکیٹ ہے نا. وہ کہیں گے کہ یہ کیوں لیں گے پیپسی کوک, وہ کہیں گے سوچنے کی بات ہے کہ بھئی مزے کے لیے, ونڈرفل, مزے کے لیے لیں گے, ایبسلیوٹلی. پھر آپ کہیں گے کہ سیگمنٹ کیوں کر, یہ ایک نیڈ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, پارٹی, لوگ, مہمان, کھانا پلانا, پرفیکٹ, ویری گڈ, وائی ناٹ, یہ ایک نیڈ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ اس کی بیسس پہ تو جو پارٹی, مہمان, وہ لوگ کون ہیں, یا جو بڑے والے بوتلیں لیں گے 1.5-2 لیٹر والی, وہ کیوں لیں گے؟ تو اس لیے کہ زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے. زیادہ کنزمپشن کیسے ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل کہ وہ ان کے گھر مہمان آتے ہیں زیادہ, یا گھر میں کنبا زیادہ بڑا ہے, سو پھر اس لحاظ سے وہ مارکیٹ کے فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, سیگمنٹس کے فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو لوگ مزے کے لیے کوک پیتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ اگر وہ ہیلتھ کانشیس ویسے ہوں گے مگر وہ اس چیز کو مروز خاطر نہیں رکھتے کہ کوک یا پیپسی میرے لیے نقصان دہ ہے, وہ پھر بھی پیتے ہیں مزے کی خاطر. آپ کو پتہ ہے نا, بہت کچھ لوگ ہیں جو کولڈ ڈرنک صرف کھانے کے ساتھ پیتے ہیں جب باہر جائیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں آپ کی طرح یونیورسٹی گوئرز, کالج گوئرز, جو کینٹین سے لیتے ہیں, ہر روز لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گھر میں لا کے بوتلیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ روزانہ ان کا یہ روٹین ہوتا ہے کہ اگر ظاہر بات ہے دن میں وہ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں تو وہ کھانے میں یا 2-3 گلاسز جو ہیں وہ ضرور دن کی ان کی پکی ہوتی ہیں کوک کی. تو یہ چیزیں کوک اور پیپسی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنزمپشن پاکستان میں کیسی ہوتی ہے کولڈ ڈرنک کی, اور اسپیشلی کولا کاربونیٹڈ ڈرنک کی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں پرسنالٹی کنسسٹنٹ ہوتی ہے, انڈیورنگ ہوتی ہے, کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا, پچھلے لیکچر میں شاید کی تھی, کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم
تھوڑی بہت چیزیں آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں پرسنالٹی میں، جو کور ویلیوز ہیں وہ نہیں چینج ہوتی. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے بھئی آج ایک ہے تو کل دوسری، تو پرسوں کچھ اور ہے، ہر مہینے 12 سال کے 12 مہینے میں 12 ڈفرینٹ پرسنالٹی شیڈز ہیں، ایسے نہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم پرسنالٹی کین چینج. آپ کسی بہتری کے لیے چینج لے کے آتے ہیں، ورس سچویشن کے لیے چینج کبھی نہیں لے کے آتے. اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو جو ہے بندے کو بدلنا چاہیے. On the other hand, a brand needs to be very, very thoughtful when developing its own personality, because it cannot afford to change it after 5 years, after 6 years, after 3 years, after 10 years. It can bring a subtle change, not a, کیونکہ اس کی ٹارگٹ آڈینس تو نہیں چینج ہو رہی بھائی، نہیں ہو رہی. اور اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کیسے. ابھی دیکھیے موبل لنک، ابھی سے مراد ابھی بالکل نہیں ہے. موبل لنک کو ریسنٹلی ومپل کام نے خرید لیا. اورس کام نے جو موبل لنک کی ایکوزیشن جنہوں نے کی تھی، جنہوں نے خریدا تھا یہاں سے سیف گروپ سے شروع میں، انہوں نے اورس کام نے موبل لنک کو بیچ دیا. نہیں بلکہ بیچا بھی نہیں، ہوا یہ کہ اورس کام جو ایجپشن کمپنی ہے اس کو خرید لیا ایک رشین کنگلامریٹ نے ٹیلی کام میں. اس کا نام ہے ومپل کام، جو رشین کمپنی ہے. رشین کمپنی نے ومپل کام رشین کمپنی کا نام ہے ومپل کام. ومپل کام نے اورس کام خرید لیا جو کہ ایجپشن جائنٹ ہے، ٹیلی جائنٹ ہے. اب اورس کام نے موبل لنک خریدا ہوا تھا سیف گروپ سے، تو بائی ورچو آف دیٹ موبل لنک کہاں چلا گیا؟ موبل لنک ومپل کام کی پراپرٹی بن گیا. تو ومپل کام جو کہ ایک رشین ٹیلکو جائنٹ ہے، اور ان کے کئی انٹرنیشنل سٹیکس ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیا کیا، کئی ایسٹس ہیں ان کے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خریدنے کے بعد ری ویمپنگ پوزیشن کی، کیونکہ یہاں پہ ان کے لحاظ سے موبل لنک واز ناٹ ڈوئنگ ویل، وچ از ٹرو. مگر وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ کیوں نہیں. اچھا موبل لنک کا ایک ڈلیما ہے، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ ایز اے مارکیٹنگ پنڈت، ایز اے مارکیٹنگ اینالسٹ، people might disagree with me, but it is my right to air this opinion. اور وہ یہ کہ موبل لنک کا ڈیلیما یہ ہے کہ موبل لنک از ون آف دوز ٹیلکوز جس میں مارکیٹرز نہیں ہیں، سوڈو مارکیٹرز ہیں. سوڈو مارکیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں، مگر جنہوں نے مارکیٹنگ کو گہرائی میں نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ آزمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی. انفارچونیٹلی اس کا کیا ہے پھر، ڈیسیشن میکرز وہ نہیں ہے. تو خیر موبل لنک چلا گیا. جانے کے بعد جو کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے ومپل کام نے کہا اس کو ری ویمپ کریں. اب جب آپ ری ویمپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹریٹجیز وائز ری ویمپ کریں، اور ایک ہوتا ہے آپ لک وائز ایوری تھنگ. جب آپ لک وہ سب چینج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی بھی چینج کر رہے ہیں، آپ اپنی پوزیشننگ بھی چینج کر رہے ہیں، آپ اپنی آئیڈینٹی بھی چینج کر رہے ہیں. Revamping your looks, revamping everything else, revamping your strategies included, means you are changing your identity. اور آئیڈینٹی کا ایک اہم آئیڈینٹی سے مراد برانڈ آئیڈینٹی، اور آئیڈینٹی کا ایک اہم جز ہے پرسنالٹی، برانڈ کے حوالے سے. تو آپ نے ایک آلریڈی آئیڈینٹی ڈیولپ کی ہوئی تھی موبل لنک کی لوگوں میں، اب وہ آئیڈینٹی آپ چینج کریں گے. یعنی کہ موبل لنک نے 3 دفعہ ہینڈز چینج کیا. ایک سیف گروپ کا پاس تھا موبل لنک جب بلو اینڈ ریڈ کلرز میں تھا، اور موبل لنک انڈیگو اسٹار ہوتا تھا. جب اورس کام نے لے لیا تو پرپل اینڈ سلور ہو گیا موبل لنک کا کلر، لوگو چینج ہو گیا. اور جو ان کا پوسٹ پیڈ سم تھی، پیکج تھا، وہ اسٹار سے انڈیگو بن گیا. اور پھر انہوں نے پری پیڈ لانچ کیا جیز کے نام سے، ٹھیک ہے. پھر تیسرا آیا کہ موبل لنک کا کلر اب ریڈ ہو گیا، اور وہ ایک پھرکی بنائی انہوں نے. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہا کہ کلٹر ہے، لوگ کنفیوز ہیں جیز میں، انڈیگو میں، اس میں موبل لنک میں، تو ہم سب کو ہی موبل لنک کر دیتے ہیں، جیز ختم کرو، انڈیگو ختم کرو. اوہ تباہی مچا دی انہوں نے اپنے دماغ میں بھی، وداؤٹ ریئلائزنگ کنزیومر. لوگوں کو بڑا کلیئر ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل ہیں؟ کیا آپ اپنے کنزیومرز کو دیکھیں، ڈی ویلیو کر دیا آپ نے، کہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جائز ہے، کہ یہ موبل لنک ہے، کہ او بھائی
کتوں آپ نہیں, اگر لوگ نہیں سمجھ رہے اور آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا نہیں. مگر پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے, کیونکہ لوگوں کو بڑا کلیئر پتا ہے کہ جاز کیا ہے, جاز کس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, لوگوں کو پتا ہے, یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, لوگوں کو پتا ہے. اور انڈیگو کیا برانڈ ہے؟ انڈیگو وہ برانڈ ہے جو لوگوں کو پتا ہے, جو موبیلنگ کو انفارچونیٹلی خود ہی نہیں پتا کہ انڈیگو کیا برانڈ ہے, کہ انڈیگو نے پوسٹ پیڈ کی مارکیٹ اپنے تمام کمپٹیشن کی ختم کر دی تھی انڈیگو کی وجہ سے. اب انہوں نے خود ہی جو کمپٹیشن نہیں کر سکا موبیلنگ کے اگینسٹ, وہ موبیلنگ نے خود کر دیا, اپنی مارکیٹ خود ختم کر دی انڈیگو. اب موبیلنگ ہے, اچھا جی موبیلنگ ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوژن تھی اس لیے ہم نے کلٹر ختم کر دیا ہے. اب جاز اور جاز جو ہے ان کا پری پیڈ سم ہے, پری پیڈ پیکج ہے, اور جو انڈیگو تھا وہ اس کو بزنس پیکج کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انڈیگو کا نام انہوں نے ختم کر دیا اور وہ کہے یہ موبیلنگ بزنس پیکج اور موبیلنگ پری پیڈ. ٹھیک ہے جی, چلیے مان لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس عقل کل ہے, موبیلنگ کے پاس, مان لی. اب اس کے آگے دیکھیے کیا ستم کیا انہوں نے اپنے برانڈ پہ. انہوں نے ستم یہ کیا کہ موبیلنگ کے ایڈ چل رہے ہیں, ہر دل ہر دن ہر لمحہ, پتہ نہیں کیا کچھ جو ان کا ٹیگ لائن ہے, ہر دل ہر دن, اور پھر ہر چیز ہے وہ. آپ بل بورڈز دیکھتے ہیں موبیلنگ کے سٹرائپس ریڈ, اور وہ بچے یوتھ کو دکھا رہے ہیں وہ ہر جگہ یہ. تو بھائی آپ جاز کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, کیا موبیلنگ اب صرف پری پیڈ پہ ہے, پوسٹ پیڈ پہ نہیں ہے؟ کیا موبیلنگ صرف یوتھ کو فالو کر رہا ہے؟ لیکن یہ تو جاز کی پیکیجنگ ہے نا, یہ تو جاز کی ایڈورٹیزمنٹ ہے نا, یوتھ کو پیکیجز کو ان کو بتانا. واٹ اباؤٹ دی ادر ونس؟ Because now you're not just mobiling jazz, you're mobiling for all. So are you now cutting off your Indigo line in terms of کہ اب ان کو وہ آپ کے خود بند کر رہے ہیں آپ اپنی بزنس پیکج؟ آپ نے موبیلنگ کا امیج ہی ختم کر دیا, سوائے اس کے کہ کنفیوز, جو جاز was known as a confused brand because of its stupid قسم کی ایڈورٹیزمنٹ is now kind of transferred to mobiling. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, personality can change but not to an extent where it is detrimental and desecrating to the brand. Unfortunately, this is what has happened in Pakistan with an iconic brand. ٹھیک ہے نا جی. ابھی ہم ایک ایڈ دیکھتے ہیں, یہ کلوز اپ کا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایڈ دیکھیے گا اور اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے. This is a story about two thumbs. They belong to a man who never looked up. When it comes and goes around. The thumbs worked day and night, beating down against letters the size of pinheads. Keep it real. It wasn't an ideal world, not for the men who never looked up, nor for their thumbs who never got rest. Pride, all the fears are gone, my mind so bright. When I choose what That is, is until a girl came by, with a smile so bright and a breath so fresh, that soon enough the thumbs are put away and the fingers begin their dance. The closer the better. Closer. یہ ایڈ جو بھی آپ نے دیکھا ہے کلوز اپ کا, یہ آف کورس پاکستانی مارکیٹ کا نہیں, یورپین مارکیٹ کا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا بیوٹیفل ہے. تھرو آؤٹ دا ایڈ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے, ہاں. اور اس ایڈ کو پھر انہوں نے مطلب وہ بتایا کہ وہ فریشنس آف ایئر, جو بریتھ آف فریشنس ہے, اس کی وجہ سے جو ہے کتنا فرق پڑتا ہے. ورنہ انہوں نے ایک ٹپیکل بہت اچھی چیز انہوں نے یہاں پہ بتائی, ایک سوسائٹل جو مینس ہے پوری دنیا میں, فرام ویسٹ ٹو یہاں پہ پاکستان میں بھی, کہ سب کوئی آج کل فون پہ اسی طرح بزی ہوتے ہیں, ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. دس از ہاؤ آور لائف ہیز بوائل ڈاؤن ٹو.
ہماری زندگی ہمارے موبائل فون کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اس کا انہوں نے عکاسی کتنی خوبصورت کی. اور ایڈ کس چیز کا تھا؟ ٹوتھ پیسٹ کا. مگر میں آپ کو صرف یہی بتا رہی ہوں کہ کنزیومرز کو جاننا, کنزیومرز کو پہچاننا کتنا ہی معنی رکھتا ہے, کتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے. اور that is exactly what they showed in this ad, اور that is why I showed it to you کہ اگر آپ وہ پورا دیکھیں, جب تک اینڈ تک نہ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ ایڈ کس چیز کا ہے. اور انہوں نے مگر کتنا اچھا ایک لائف سٹائل بتایا میرے کنزیومرز کا. دیکھنا ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے مگر کہاں سے اس نے جوڑا ہے. ہاں, بیوٹیفل بیوٹیفل, اس لیے آپ کے سامنے یہ ایڈ پیش کیا. سو اگر آپ ابھی آپ دیکھیں تو یہ پرسنالٹی CAD پرسنالٹی ہارنیز کی آپ کو پیش کرتے ہیں. کمپلائنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, اگریسو پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ڈیٹیچڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ اس لحاظ سے اس کے پہلے نام الفابیٹس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں, اور CAD ان کا بتایا ہے اس طرح. The compliant personality ہوتی ہے one who desires to be loved, appreciated and wanted by others. اور aggressive personality وہ ہوتی ہے کہ one who competes with others, desires to excel and win admiration. Detached personality یہ ہوتی ہے کہ laid back ہوتی ہے one who desires independence, self-sufficiency and freedom from obligation. یعنی کہ کام نہ لو مجھ سے, آرام لے لو. پھر ہم آتے ہیں پرسنالٹی ٹریٹس پہ اینڈ کنزیومر انوویٹونیس پہ. تو کیا امپورٹنٹ رکھتی ہیں, معنی رکھتی ہیں انوویٹونیس بائی دا برانڈ, ڈاگمیٹزم, سوشل کیریکٹر, نیڈ فار یونیکنیس, یونیک سیلنگ پروپوزیشن تو ہم کرتے ہی نا پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے. آپٹیمم اسٹیمولیشن لیول کے, یعنی کہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں اس برانڈ میں. ورائٹی, ناولٹی سیکنگ, جو کنزیومرز بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ ہے اس برانڈ میں اس کے کمپٹیشن سے. تو ابھی ہم یہ دیکھیے گا کنسیپچل فریم ورک ڈیولپڈ بائی جینیفر آکر, اسٹینفورڈ میں پڑھاتی ہیں, پروفیسر ہیں, اور ان کا یہ کام بہت سراہا گیا اور بہت استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بھی آج یوز کیا جاتا ہے کہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو برانڈ پرسنالٹی کی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہیومن کیریکٹرسٹکس رہیں تو براڈلی اسپیکنگ 5 کیٹیگریز میں, 5 ایٹریبیوٹس میں, 5 ایڈجیکٹیوز میں اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا برانڈ کی پرسنالٹی. کہ ایک برانڈ سنسیئر بھی ہو سکتا ہے, سائٹڈ بھی ہو سکتا ہے, کمپیٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, اور رگڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر برانڈ سنسیئر ہو تو یعنی کہ اس کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گی کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا, وہ آنےسٹ ہوگا, وہ ہولسم ہوگا, وہ چیئرفل ہوگا. اگر ایکسائٹڈ برانڈ ہے تو وہ ڈیئرنگ ہوگا, اسپرٹڈ ہوگا, امیجینیٹو ہوگا, اور اپ ٹو ڈیٹ ہوگا. کمپیٹنٹ برانڈ ہوا تو ریلائبل ہوگا, انٹیلیجنٹ ہوگا, اور سکسیسفل ہوگا. سوفسٹیکیٹڈ برانڈ ہوگا اپر کلاس, چارمنگ. رگڈ برانڈ ہوگا تو آؤٹ ڈور سی اور ٹف. اچھا, کوئی برانڈ جس طرح ہم میں بھی اچھائی کے ڈفرینٹ لیولز ہیں یا برائی کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, کوئی ایک کیریکٹرسٹک ہماری پرسنالٹی میں نہیں ہے, اٹس اے ملٹیپل پلیتھورا آف کیریکٹرسٹکس. اسی طرح کسی برانڈ میں صرف سنسیریٹی نہیں ہوگی, یا صرف ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی, یا کمپیٹنس نہیں ہوگی, یا سوفسٹیکیشن نہیں ہوگی, ریگنڈنس نہیں ہوگی. سب ایلیمنٹس ہوں گے مگر کچھ ہائی لائٹڈ زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا 2 ہوں گے, 2 پرومیننٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یا باہی نہیں ہوں گے, 3 پرومیننٹ ہوں گے. تو دیٹ از واٹ اٹ از, اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹریٹس. اچھا, اب اگر ہم دیکھیں تو there are 16 factors on personality source traits identified by Cattell. Cattell ایک academician ہے, انہوں نے کہ اگر reserved, detached, critical, aloof اور stiff versus outgoing, warm-hearted, easygoing اور participating. Dull, low intelligence, bright, high intelligence. یہ opposites آپ کو بتا رہے ہیں. Affected by feeling emotionally less, emotionally stable, mature, faces reality. پھر humble, mild, easily led, docile, accommodating, assertive, aggressive, competitive, stubborn. پھر sober, taciturn, serious versus happy-go-lucky, gay, enthusiastic.
expedient disregards rules versus conscientious, persistent, moralistic, staid. Shy, timid, threat sensitive versus venturesome, uninhibited, socially bold. Tough-minded, self-reliant, realistic versus tender-minded, sensitive, clinging, overprotected. Trusting, accepting conditions versus suspicious, hard to fool. یہ سارے کیٹیل نے کیریکٹرسٹکس ہائی لائٹ کی ہیں, تو I'm just reading it کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, اس لیے میں آپ کو اس میں زیادہ تر سمجھا نہیں رہی. ڈاؤن ٹو ارتھ ورسز امیجنیٹو, بہیمین یعنی کہ اربنائٹ. فورتھ رائٹ, انپریٹینشیس یعنی کہ بناوٹی نہیں. جینوئن بٹ سوشلی کلمزی ورسز ایسٹیوٹ, پالشڈ, سوشلی ویئر. سیلف assured, placid, secure, complacent, serene. Apprehensive, self-approaching, insecure, worrying, troubled. Conservative, respecting traditional ideas. Conservatism of temperament versus experimenting, liberal, free-thinking, radicalism. Group dependent, joiner, a sound follower versus self-sufficient, resourceful, prefers own decisions. ایسے لوگ بہت ہمیں مل جاتے ہیں اپنے ارد گرد. Undisciplined, self-conflict, lax, follows own urges, careless of social rules. یہ بھی بہت ہمیں ملتے ہیں. Versus controlled, exact, willpower, socially precise, compulsive, following self-image. ٹھیک ہے نا جی. پھر relaxed, tranquil, torpid, unfrustrated, composed versus tense, frustrated, driven, overwrought. یہ کیٹل نے پرسنالٹی ٹریٹس آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے, اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہی ٹریٹس جو ہیومن ٹریٹس ہیں یہی ہم اپلائی کرتے ہیں برانڈس پہ بھی. تو یہ ڈفرینٹ ہے. ایک میں نے آپ کو آخر کا بتایا, ایک کارٹل کا بتایا, ایک ہم نے ہارنی کا دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو ایڈورڈز نے میجر کی. تو یہ ان کا ایک آپ کو یہاں پہ سینیریو 15 ٹریٹس کا نظر آ رہا ہے کہ اچیومنٹ, ڈیفرنس, آرڈر, ایگزیبیشن, اٹانومی, افیلیشن, انٹرسیپشن, سوکورنس, یہ سارے ان کی ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہیں. ڈومیننس, ابیسمنٹ, نرچرنس, چینج, انڈیورنس, ہیٹروسیکشوالٹی, اگریشن. ٹھیک ہے. تو یہ تمام یہ انہوں نے دیے ہیں. اب یہ دیکھیں جو ٹریٹس پرسنالٹی کے آ رہے ہیں, یہ جو آپ کو سوائے جینیفر آ کر کے باہی کیٹل اور ایڈورڈز کو اگر ہم دیکھ لیں یا ہارنی کو دیکھ لیں, یہ ان کی بیک گراؤنڈ سائیکالوجی میں بھی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ اتنی ان ڈیپتھ وہاں سے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں کہ برانڈز اور ٹریٹ انفلوئنسز کیا کس طرح لیتے ہیں, آپ کو اگزامپل کے طور پہ پیش کر رہی ہوں کہ اگر ایک برانڈ ہو جو کئی دفعہ ریپوزیشن ہوتا ہے, ریویمپ ہوتا ہے, اور اس کا سلوگن چینج ہوتا ہے, تو ٹریڈ انفلوئنس لوگ کنزیومرز کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برانڈ فلائٹی ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبل برانڈ نہیں ہے, اسکیزوفرینک ہے, مینٹلی ایل ہے. دیکھ رہے ہیں یہ اگر ایک مارکیٹر ہے نا اس کو پتا ہوگا. برانڈ میں بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف برانڈز میں, جو مارکیٹنگ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے کہ ہمارے کلچر میں ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مارکیٹنگ تو ہر کوئی کر رہا ہے. جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے مارکیٹنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, پڑھو بھئی تم دوسری چیز پڑھو. تو اب اس بچے کا انٹرسٹ ہو نہ ہو اس چیز میں, وہ اپنے ماں باپ کے پریشر, بھائی بہن کے پریشر یا اپنے دوستوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ایک سبجیکٹ لے لیتا ہے جو مارکیٹنگ ریلیٹڈ نہیں ہوتا. مگر وہ جاب پہ جب جاتا ہے تو جاب دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان زیادہ تر ساری مارکیٹنگ کی ہیں, زیادہ تر. تو وہ مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہے کیونکہ اس کو سارا وہ جو فن فیئر ہے وہ تو مارکیٹنگ جاب میں, اور وہ جاب کرتا ہے تو ظاہری بات ہے, مگر علم تو اس کو مارکیٹنگ کا نہیں ہے نا, تو وہ بونگیاں مارتا ہے. یہاں پہ کلیئر چیز رکھی ہے, اگر برانڈ بار بار اپنے کلرز چینج کرے گا, ریویمپ کرے گا, اپنے سلوگن چینج کرے گا, تو اپنی آئیڈینٹی کو ہلا کے رکھے گا اپنی آئیڈینٹی کو, تو پھر وہ فلائٹی اسکیزوفرینک لوگ اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ مینٹل ہے. اگر برانڈ یوزز کنٹینیوئنگ کیریکٹر ان اٹس ایڈورٹائزنگ, تو لوگ بڑے فیملیئر فیل کرتے ہیں
ہاں بھائی جس طرح ڈالڈا ہے, انہوں نے اپنا سلوگن نہیں چینج کیا نا, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, لوگ پیپل آر کمفرٹیبل. سو برانڈ چینج چارجز اے ہائی پرائس اینڈ یوزز ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سوفسٹیکیٹڈ برانڈ ہے, ہائی پرائس ہے, وہ سنابش ہے. پازیٹیو سائڈ میں بھی دیکھ لیں, برانڈ فریکوینٹلی اویلیبل آن ڈیل, چیپ انکلچرڈ, یعنی یہ بھی آپ 2 خریدیں آپ کو تیسرا مفت ملے گا, اور ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں سیل سیل سیل, 25 روپے کم کر دیے ہر دفعہ. تو آپ کہتے ہیں سال کے 12 میں سے 8 مہینے پہ اگر برانڈ آپ کو کوئی نہ کوئی آفر دے رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو یہ بک نہیں رہا ہے, اس لیے پیچھے پڑے ہیں, یا کوئی مطلب کوئی چیز معیار کے مطابق نہیں ہے. اب عید بقرعید پہ اگر آپ دیکھیں شان یا نیشنل مسالہ جات دکھائیں گے آپ کو کہ وہ ڈیلز آفر کریں گے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہی تو بڑی عید پہ تو سب ٹکے شکے لگائیں گے, تو وہاں پہ تو بات بنتی ہے. ادروائز آپ دیکھیے کہ نہ نیشنل کرتا ہے نہ شان فوڈز کرتا ہے کہ وہ اپنے اس پہ کہ 25 روپے کی بچت, 10 روپے کی بچت, 2 لیں 1 مفت, ایسی کوئی وہ ڈیل نہیں ڈالتا. برانڈ آفرز مینی لائن ایکسٹینشنز, versatile or adaptable. Brand sponsors or uses recycled material to helpful supportive. Brand features easy to use packaging or speaks at consumers level in advertising warm and approachable. ٹھیک ہے نا جی. Brand offers seasonal clearance sale, planful and practical. Brand offers 5-year warranty of free customer hotline, reliable as well as dependable. Personality associations with selected colors. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا موبلنگ نے کیسے اپنے رنگ چینج کیے, ہر برانڈ کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. وہ رنگ کیوں ہوتے ہیں, کیوں معنی رکھتے ہیں, کیوں امپورٹنس رکھتے ہیں, وہ اب آپ کے سامنے ایک منظرنامہ پیش ہے. ٹھیک ہے نا. بلو commands respect and authority, that is why you have so many brands using blue color. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اگزامپل دی ہیں امریکہ کی اور باہر کے ملکوں کی. پھر آپ یلو دیکھیے, آپ خود ریلیٹ کر سکتے ہیں بلو کلر پاکستان میں کتنے کون سے برانڈ کے. فار ایگزامپل ٹیلینور کے پاس بلو ہے. یلو کوشن, نوولٹی, ٹیمپرری وارمتھ. پھر آپ دیکھیے گرین, سیکیور, نیچرل, ریلیکسڈ, ایزی گوئنگ, لیونگ تھنگس, اردن جیسے کہتے ہیں. ریڈ ہیومن, ایکسائٹنگ, ہاٹ, پیشنیٹ, اسٹرانگ. Orange, powerful, affordable, informal. Brown, informal and relaxed, masculine nature. White, goodness, purity, chastity, cleanliness, delicacy, refinement. Black, sophistication, power, authority, mystery. Silver, gold, regal, wealthy and stately. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں کوک ایڈ آپ دیکھیے گا اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. یہ ایڈ اپ یہ آپ نے دیکھا کوک کا, رائٹ, ہیپنس فیکٹری کے اوپر کہ وہ بندہ آتا ہے وہ ڈالتا ہے. اب یہ امیجنیشن ہے جو انہوں نے یوز کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور کچھ نہیں ہے, میوزک ہے, ساؤنڈز ہیں, ویژولز ہیں, اور وہ ایڈ دیکھ کے آپ کو ایک خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے. حالانکہ ہر وینڈنگ مشین میں اور کوک ایسے نہیں بنتا مطلب یہ تو امیجنیشن ہے, رائٹ, مگر اٹ گیوز یو سچ اے گڈ فیلنگ. تو دس از واٹ اٹس آل اباؤٹ, ایک ہیپینس. کوئی چیز آپ یاد کرتے ہیں نوسٹالجک ہو جاتے ہیں, کوئی چیز آپ اچھی دیکھتے ہیں نوسٹالجک ہو جاتے ہیں. تو برانڈ آپ کو سمجھے گا تو آپ میں یہ فیلنگ لے کے آئے گا نا. تو دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ, اس لیے آپ کو ایڈ دکھایا. اچھا, اب اگر ہم کوکو کولا کے ایڈ پورے ذہن میں رکھیں تو جو کیونکہ ایڈ آپ
کہتے ہیں ایڈ از این آئی, آنکھ کہتے ہیں آئیز آر دی mirrors to your soul. تو ایڈ از جسٹ لائک آئیز, ٹھیک ہے نا, they mirror to a brand soul. soul کیا ہے؟ پرسنالٹی ہے, امیج ہے, آئیڈینٹی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کوک کی پرسنالٹی تو وہ کیسے ہے کہ کوک از اے ویل اسٹیبلشڈ پرسن, سم ون ہو از دی ایپیٹوم یعنی کہ سینٹر آف ٹرائمف اینڈ سکسیس. ہی از سم ون who encapsulates the vitality of life because beautifully and redefines the collage of life for himself or his own overtones. He is an astounding showcase of modernity. آپ کو example دے رہی ہوں کوک کی, as a کوک کی personality کی. He is an astounding showcase of modernity and progression, but at the same time his roots are grounded well in traditions and the montage of culture and values. Wherever he is, he really meshes in the social fabric. He loves the time spent with family and friends. He values the existence of close-knit unit, be it his friends or his family. He loves to paint the traditional customs and events with his vibrancy. He is omnipresent, ubiquitous, and all-pervading. اب ہم سرف ایکسل کا ایڈ دیکھتے ہیں, ایڈ دیکھیے گا پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. Number 1 is very big. Number 2 is big. دیکھ کیا رے تو نے مارا اس کو, تجھے اب بھی دیکھتا ہوں. مارتا ہے ابھی چلے سوری بول, سوری بول رہے. داغ لگنے سے اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو داغ اچھے ہیں نا. سرف ایکسل, داغ اچھے ہیں, واپس نہیں کرنا. اچھا اب یہ ایڈ دیکھنا کتنا کیوٹ ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا ضرور. اور یہ سرف ایکسل نے اس کی خاص وجہ تھی, اور آپ دیکھیے گا آج تک سرف ایکسل اپنے ایڈ میں صرف بچوں ہی کو لے کے آتے ہیں, بچے اور ان کی اماں, اور کوئی بھی نہیں آتا. ہاں کیونکہ سرف کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے برانڈ کے دل میں اپنے کنزیومر سے, کیونکہ یہ بھی یونیلیور کا برانڈ ہے. اور اس وقت یونیلیور نے سرف ایکسل ورلڈ اوور کے لیے ایک ٹیگ لائن بنائی تھی which was dirt is good. تو اس کا اردو ترجمہ کرنا تھا, اور ریجنل لیول پہ ساؤتھ ایشین مارکیٹ میں لیڈنگ مارکیٹ انڈیا کی وہ سمجھتے ہیں گورے, تو وہیں سے وہ ترجمہ آیا اور پھر پاکستان میں بھی چلا, وہ ایڈ بھی وہیں سے بن کے آیا. آپ دیکھیے ہمارے پاس جو سرف ایکسل کے ایڈز لگتے ہیں وہ پاکستانی ایڈز نہیں ہیں, اس میں پاکستانی ماڈل ہرگز نہیں ہے, وہ تمام انڈیا میں بنتے ہیں, صرف ڈبنگ تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے اس کو اڈیپٹ کر کے پاکستان میں ڈال دیتے ہیں. یہ ایک بہت حماقانہ حرکت ہے برانڈ کی طرف سے جب کوئی یہ ایسا کرتا ہے. کیوں پاکستان کی کنزیومرز میں آپ کو ایک بندہ نہیں ملتا جو ماڈلنگ کرے؟ دیکھیں اس کے نقصانات ہیں تو وہ ہم بات کریں گے, مگر چلیے پہلے ہم اس ایڈ کی بات کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ انہوں نے انڈینز نے ترجمہ اس کا کیا ڈرٹ از گڈ کا, کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب داغ کی کونوٹیشن ہے, دیکھیے عام روزمرہ کی زندگی میں بھی جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ داغ لگ گیا ہے, ان کو کہا جاتا ہے دھبے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, دھبے اور داغ کی کونوٹیشن ڈفرینٹ ہے. اور آپ ہماری کلچرل پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی داغ کو کہتے ہیں کہ ریپوٹیشنل سٹین کو داغ کہا جاتا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو جو مٹ جائے. ٹھیک ہے نا, تو ریپوٹیشنل سٹین مطلب یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی کیریکٹر پہ کوئی دھبا نشان لگے اس کو داغ کہا جاتا ہے. یا کپڑے پہ اگر لگے تو جو مٹایا نہ جا سکے, یعنی کہ جلنے کا سٹین, ٹھیک ہے, وہ مٹایا نہیں جا سکتا. بہت سارے اور سٹینز ہوتے ہیں جو مٹتے نہیں ہیں, پھر آپ کو کلر کپڑا کروانا پڑتا ہے یا آپ ضائع ہو جاتا ہے وہ کپڑا. تو وہ جب انہوں نے چلایا تو بڑے نیگیٹو اس کا امیج بن گیا سرف ایکسل کا, ٹو دا پوائنٹ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی سرف ایکسل کا جب وہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. لوگوں میں مطلب یہ خواتین کہ داغ تو اچھے نہیں ہوتے, یہی سنتے آئے. اچھا اب یہ بڑا ان کو رولا پڑ گیا. انہوں نے جب انڈیا میں اسٹڈی کی, پاکستان میں تو یہ کام نہیں ہوتا, انڈیا نے اسٹڈی کی کیونکہ وہیں سے ایڈ چلا تھا, یہ نہیں اس سے پہلے والے ایک ایڈ تھے. تو پھر انہوں نے کہا کیا کیا جائے,
تو اپنے ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں داغ کو ہم نہیں چینج کریں گے. وہ بھی پٹھے انڈینز بھی پٹھے، انہوں نے کہا یہی رکھتے ہیں. پھر کیا کریں؟ پھر انہوں نے یہ ایڈ بنایا جو بھی آپ نے دیکھا، اور یہ اتنا کیوٹ انڈیئرنگ ایڈ ہے نا کہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کی خاطر مٹی سے لڑ رہا ہے، ہاں کیچڑ سے لڑ رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے پھر اینڈ میں کہا کہ ہاں کیونکہ داغ تو اچھے ہوتے. تو وہ اتنا انڈیئرنگ تھا، اتنا کہ دل پسیج گیا. جس نے دیکھا اس نے کہا ہائے 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 کیا ایڈ ہے بھائی. ایڈ نے اپنے ٹائم پہ بڑا ایکلیڈز جیتے، اور ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا اس حد تک کہ اب جتنا واشنگ پاؤڈر بکتا ہے وہ سب دھبوں کو داغ کہتے ہیں. یعنی کہ ایک نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو بھائی صاحب نے بھی لائن بنائی. تو خیر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر آپ دیکھیے گا کہ اس کا ڈر اتنا بیٹھ گیا ہندوستان لیور کے دل میں کہ سرف ایکسل کے جتنے ایڈز چلتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ پاکستان میں دیکھیے گا، ان میں سارے 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 بچے. یہ ایک ان کی علیحدہ غلطی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سمجھ نہیں سکتے یہ انڈین ماڈلز ہیں. بھئی آپ انڈین ماڈلز کیوں؟ امن کی آشا کا جو پیٹرن ہے وہ صرف جیو تک ہے، اور وہ بھی وہ ٹھوس رہا ہے. آپ لوگوں سے اگر پوچھیں نا کتنی امن کی آشا، دوست بنایا جاتا ہے میوچول ریسپیکٹ کی بیسس پہ. مگر اگر کوئی آپ کا دوست نہیں بننا چاہتا تو آپ اس کے پیچھے نہیں پڑتے، آپ آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ بن جائے اور آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا بنے تو پھر تو بات، مگر میوچل. یہ نہیں ہوتا کہ ایک اوپر بیٹھا ہے اور وہ نیچے دیکھ رہے ہیں ہاں میں تیرا دوست ہوں، اچھا چلو آپ جوتے صاف کر رہے ہیں اس کے. دوستی ایسی نہیں ہوتی، دوستی میوچل رسپیکٹ پہ ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا امیر ہو، مگر اس کو پھر اس لیول پہ آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوستی میں ایک دوسرے کو انکمفرٹیبل نہیں کیا جاتا ہے، کمفرٹیبل کیا جاتا ہے. تو امن کی آشا جیو کی خواہش ہے، تو وہ عام عوام سے پوچھیں تو وہ اتنا وہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کریں، مگر ہماری اپنی عزت نفس ہے. ہم پاکستانی کسی بھی کوئی، ہم سری لنکن نہیں ہے، بنگالی نہیں ہے، یا انڈینز نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک کٹھا ملا دیں. تو ہر جغرافیکل جس طرح ہر عرب ایک نہیں ہے، عرب ضرور اوریجن ہے مگر سعودی ڈفرنٹ سوچتا ہے، اماراتی ڈفرنٹ سوچتا ہے، کویتی ڈفرنٹ سوچتا ہے، ایجپشن ڈفرنٹ سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیرین علیحدہ سوچتا ہے، یمنی علیحدہ سوچتا ہے، قطری علیحدہ سوچتا ہے، عمانی علیحدہ سوچتا ہے. آپ کہیں کہ یہ پوری عرب مارکیٹ ہے لہذا ان سب کو ایک ہی طریقے سے بیچو. نہیں بھائی نہیں، کنزمپشن پیٹرن علیحدہ ہے. اسی طرح ساؤتھ ایشین مارکیٹ میں اگر ہماری شکلیں گوروں کو ایک لگتی ہیں، گوروں کو ایک لگتی ہیں نہیں. ابھی آپ ٹی وی دیکھیں آپ کو پتا چل جاتا ہے، پاکستانی کنزیومر پتا کر لیتا ہے کہ یہ انڈین ہے. کیسے؟ کوئی جا کے شناختی کارڈ اور نادرا وادرا سے تھوڑی نا پتا کرتا ہے، شکلیں بتا دیتی ہیں، پیٹرن بتا دیتا ہے، بیہیویئر بتا دیتا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نقصانات اور پروز اینڈ کونز بتائے، مگر یہ آپ کو ایڈ اس سے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اوورٹرن کیا ہے ایک گرتی ہوئی مارکیٹ اپنے لیے. اب یہ ایک اور انڈین مارکیٹ کا ایڈ ہے، ایئرٹیل. اب یہ جو لوگو آپ دیکھیں گے ایک پرانا ایئرٹیل لوگو ہے، مگر یہ ایڈ اتنا بیوٹیفل ہے، اس میں کوئی نیریٹو نہیں ہے، صرف سب ٹائٹلز ہیں اور میوزک ہے، بیک گراؤنڈ سکور ہے اور بلیک اینڈ وائٹ ہے. ہیو اے لک اینڈ دین ویل ٹاک. اچھا جی، اس ایڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایئرٹیل از این انڈین برانڈ، جس طرح موبیلنک ہے، یو فون ہے، اور دوسرے برانڈز ہیں پاکستان میں، اس طرح ایئرٹیل جو ہے سروس پرووائڈر ہے. اور انہوں نے اس ایڈ اتنا بیوٹیفل ہے کہ آپ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
اور یہ ایڈ بہت مشہور ہوا تھا, یہ ٹیون بہت مشہور ہوئی تھی. اے آر رحمان ایئرٹیل کی بیک گراؤنڈ اسکور دیتا ہے. اے آر رحمان تو خیر ورلڈ ریناؤنڈ ہیں میوزیکل کمپوزر. تو یہ ایڈ آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ سلائسز آف لائف دکھائے ود ان دیئر مارکیٹ, یہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کتنا خوبصورت طریقے سے کہ آپ کس طرح کمیونیکیٹ کر کے ایک سچویشن کو برے سے اچھا کر لیتے ہیں, اور پھر انہوں نے اپنا ایئرٹیل کی سروس پرووائڈر کا انہوں نے بیچ میں ڈالا. تو بیوٹیفل انداز کنزیومرز کو سمجھتے ہوئے اپنے. یہ ایک مرسیڈیز کا ایڈ ہے گاڑی کا, اور یہ آپ دیکھیے گا اور پھر ہم بات کرتے ہیں. یہ ایڈ آپ نے دیکھا, یہ ایک سپورٹس وینچر کے طور پہ وہ ایک ریگستان میں چلا رہا ہے گاڑی, اور پھر بادل آتے ہیں اور پھر وہ بادلوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے, ریس لگاتا ہے, اور کس طرح وہ رین سے بچتا ہے. اور پھر یعنی کہ اس میں گاڑی کی خصوصیات بھی انہوں نے بتائیں, اور وہ پورا جو تھرل بتایا نا, تھرل جو ایکشن آپ نے اس میں دیکھا ہے, اس میں کیا ہے وہ سارا چکر. وہ چکر یہ ہے کہ جو لوگ فاسٹ ڈرائیونگ پسند کرتے ہیں, جو لوگ یہ وہ انجوائے بھی کریں گے نا, تو یعنی کہ وہ اپنے کنزیومرز کو اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ہر کوئی تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے فاسٹ ڈرائیونگ سے, مگر انہوں نے فاسٹ ڈرائیونگ کو جو ان کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ضرور فاسٹ ڈرائیونگ کی طرف مائل ہے, کیونکہ گاڑی کا شیپ اور ڈیزائن بھی وہی ہے فاسٹ ڈرائیونگ کے لیے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کھلی جگہ بھی ہو نا تو اس میں بھی کٹس وغیرہ فاسٹ موشنز جو وہ نکال لیتے ہیں. تو بیوٹیفل understanding of its target audience and why they would buy a Merc, and then پھر وہاں پہ ایکسپلین کرنا کہ Merc کیوں ڈفرینٹ ہے دوسرے برانڈ سے. یہ نسان ٹریل ایکس کا ہے, آپ یہ بھی دیکھیے گا. اوکے, یہ جو ایڈ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ 4x4 سیلف یوٹیلیٹی وہیکل کا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ دوسرے ایک تو سڑک پہ جا رہی ہے گاڑی, مگر اگر آپ یہ ٹرینز لیں, چاہے ریگستان ہو, پانی کے پانی والی جگہ سطح سے جانا ہو یا پہاڑی جگہ سے, تو یعنی کہ وہ جو لوکل ان ایریاز کے جو چیزیں مشہور ہیں جیسے سانپ, مگرمچھ, بڑی اسپائڈر, یعنی کہ گاڑی ویسی طرح بیہیو کرتی ہے, نہیں کہ وہ مکڑی بن جاتی ہے, مگر یہ کہ وہ ان ٹرینز, ڈیفیکلٹ ٹرینز میں اٹس اے بیسٹ یوٹیلیٹی وہیکل ٹو ٹریول ان.
اور یہ انہوں نے بتایا اگین اے ویری کریٹو ایڈ to make sure that consumers understand what it is trying to sell and how it is different from the rest of the competition. تو یہ آپ کے سامنے آج کا لیکچر تھا. I hope you enjoyed it, اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو یہیں سے بلڈ کرتے ہوئے لائف سٹائل کو ہم کلچر کی طرف جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.